یہ ہفتہ آپ کے سامنے جیسا گزرا آپ نے دیکھا، پوری دنیا میں مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ ایران کے ایک جنرل کو امریکیوں نے مار دیا، ایران نے جواباً امریکی اڈے پر حملہ کر دیا۔ خبریں جتنی ٹی وی پر آئیں، اخباروں میں آئیں یا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم ہوئیں، اللہ جانے اصل معاملہ کیا ہے۔ مجھے تو ایک کھیل لگا، کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں، نورہ کشتی ہے، طے شدہ جو ہوتی ہے نا پہلے سے کہ تم نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اسلام اور مسلمان اگر حق سے وابستہ نہیں ہوں گے، اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹیٹی، اپنی پہچان، ریکگنیشن جس کو کہتے ہیں یا ریکگنائزیشن کہتے ہیں، اس حوالے سے اگر آج اسلام اور مسلمانوں کا معاملہ درست نہیں ہوگا، دنیا آپ سے اسی طرح کھیلتی رہے گی۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے، مجھے یہ بتا دیں، اگر آپ کی معلومات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینے میں گزارے، کتنی جنگیں ہوئیں؟ 84 کتنی جنگیں؟ 84 جنگیں ہوئیں۔ مقتولین جو قتل ہوئے ان کی تعداد کسی کو معلوم ہو تو بتائے۔ ایک صاحب نے 700 کہا، تقریباً 1100، تقریباً 84 جنگیں، مقتولین کتنے؟ اونچی 10 سال میں۔ امریکہ نے ہیروشیما پر بم گرایا، کتنے مرے؟ ویتنام میں جنگ کی، کتنے مرے؟ ان کی جنگوں کی تعداد اور مقتولین کی تعداد گنو گے تو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں جائے گی۔ کتنے میں؟ پھر بھی دہشت گرد مسلمان کو کہیں گے، ان کو نہیں کہیں گے۔ اس امریکی حکومت نے کتنے لوگوں سے جنگ کی ہے، کتنوں کو ناحق مارا، کہاں کہاں، کوئی ان کو دہشت گرد نہیں کہتا۔ لیکن مسلمان کوئی کام جہاد کے لیے کر رہا ہے، آزادی کے لیے کر رہا ہے، اس کو دہشت گرد۔ ہم کب اپنے آپ کو پہچانیں گے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ہم پر کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، ہماری آواز ایک نہیں ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں اکثر کا لباس دیکھو، مسجد میں ننگے سر آتے ہیں، ٹیلی فون بند نہیں کرتے، مکہ مکرمہ میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے فون بند نہیں کرتے، روضہ رسول پہ فون بند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں غیروں کا لباس پہننا عام ہے، غیروں کے تہوار منانا عام ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے یونیورسٹی میں ہولی کھیلی جائے، مسلمان وہ ساری نیو ایئر نائٹ کے نام پہ، نیا سال ہے، استقبال کرو، دعاؤں سے کرو، کو اچھائی سے کرو، گولیاں مار کے، فائرنگ کر کے، شرابیں پی کے کرتے، اور پھر کہیں کہ جی ہم پس کیوں رہے ہیں؟ تو اسی لیے پس رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ اسلام کے تقاضے کیا ہیں وہ ہم نے نہیں سمجھے، مسلمان ہونا کس کو کہتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھے۔ جب تک ہم مسلمان تھے دنیا پر ہمارا رعب تھا، آج ہم دوسروں کے رعب میں ہیں، کیوں؟ یہ ہمیں پہچاننا ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں جو حکمران ہیں موجودہ، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اللہ کی پناہ۔ یہ وزیر اور یہ لوگ جس طرح کے بولی بول رہے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، ان کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے گا۔ اگر ہم سچ نہ بولیں تو میں یہ آواز آپ سب کو پہنچا رہا ہوں، ان حکمرانوں سے کہو اپنے آپ کو درست کر لیں، جو غلطیاں کی ہیں ان پہ توبہ کر لیں، جو لفظ تمہارے کہنے کے نہیں ہیں تمہیں کہنے کی ضرورت۔ وزیر اعظم نے نبی کے لیے ذلیل کا لفظ بولا، آج تک توبہ نہیں کی ہے۔
توبہ نہیں کی ہے اس نے. کہاں اس کے چرچے تھے اور آج کیا حال ہو رہا ہے اس کو. اب کل آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سکون قبر میں ملے گا. تو نے کنٹینر پہ 126 دن کیوں نعرے دعوے کیے تھے؟ کہاں گئے تیرے دعوے؟ آج غریب سے تم نے لقمے چھین لیے ہیں, بد دعائیں لے رہے ہو. سنو حکمرانوں, ہمیں حکومت سے, ہمیں کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں. ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے, مگر یہ فقیر خادم دین ہونے کی حیثیت سے تمہیں وارننگ دے رہا ہے, توبہ کر لو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, توبہ کرو. اور ان ٹیم کو جو بولتے ہیں ان کی زبانوں کو لگام دو. شریعت کے بارے میں ان کا بولنے کا کوئی حق نہیں, ان کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا. یہ دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں, اللہ سے ڈریں. اور باقی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام, ہوش میں آئیں. ہم طاقت بنیں, ہمیں مطالبہ نہ کرنا پڑے, ہمیں اپیلیں نہ کرنی پڑیں, ہم کر کے دکھائیں. اور ہمارے سامنے کسی کو ہمارے خلاف کی جرأت نہ ہو. کب ہوگا؟ جب ہم نبی پاک کے سچے غلام بن جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے پکے غلام مصطفیٰ بنیں اور شریعت کے پابند بنیں. ہم لوگ شریعت کے پابند نہیں. شادی بیاہ کی رسمیں ہی دیکھ لو. ہمارے ہاں شادی پہ ہوگا جی مہندی ہو رہی ہے, شریعت یاد نہیں ہے. مائیوں ہو رہا ہے, شریعت یاد نہیں. ڈانڈیا ہو رہا ہے, شریعت یاد نہیں. ڈھولکیاں ہو رہی ہیں, شریعت یاد نہیں. ہمارے فنکشن ہو رہے ہیں, شریعت یاد نہیں. نکاح ہو رہا ہے تو مہر پہ جی مہر فاطمی, وہاں شریعت یاد آ جاتی ہے. باقی سب جگہ جوڑے بن رہے ہیں جی, 1,00,000 روپے کا جوڑا ہو, 2 لاکھ کی انگوٹھی ہو, 6 لاکھ کا یہ ہو, وہاں کوئی شریعت یاد نہیں ہے. ہاں مہمان نہیں آئے, کھانا بچ گیا تو یتیم خانے بھجوا دو. پہلے صدقہ دیا ہے کوئی؟ یہ اتنے فنکشن شریعت میں کہاں سے نکال لیے؟ شریعت میں تو صرف نکاح اور ولیمہ ہے, باقی یہ تم نے کہاں سے نکال لی ہے؟ وہاں شریعت یاد نہیں. بچے کی سالگرہ شریعت یاد نہیں ہے. سفر پہ جا رہے ہیں دنیا کے دورے پہ, شریعت یاد نہیں. اور وہ لوگ جن کو میلاد کے موقع پہ غریب کی بیٹی یاد آتی ہے, ان موقعوں پہ کیوں نہیں یاد آتی؟ تو یہ ہماری جو کمزوریاں ہیں ہمیں درست کرنی ہوں گی. میں بھی اور آپ بھی, ہم لوگ سب غافل ہیں. میرا حال آپ سب سے زیادہ برا ہے, میں آپ کو کیا کہوں, لیکن بتا رہا ہوں میں بھی اور آپ بھی. وعدہ کریں, کوشش کریں کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اور اپنے آپ کو نبی پاک کا سچا غلام بنائیں گے. قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا, نہ لیڈر نہ یہ دوسرے. وہاں سرکار آئیں گے, انہوں نے منہ پھیر لیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تو ان کے تو بن جائیں, ان کے تو وفادار رہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.